کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا، تو اب چونکہ پرانا ہو گیا نا تھوڑا سا، کچھ دن نہیں تھوڑا زیادہ دن، تو اب وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں قصہ پرانا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ میں لے آتا ہوں اس کو، نیا آؤں تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں ہماری بات مفتی صاحب نے ممبر پہ کر دی ہے، اس لیے پھر میں نہیں لاتا تاکہ کسی کا راز فاش ہو. ایک نوجوان آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے ابا نہیں مان رہے، ابا بہت سخت رکاوٹ ڈال رہے ہیں. میں نے کہا ابا کو لے آؤ یار، میں ابا سے محبت سے بات کر کے دیکھتا ہوں، سفارش کر دیتا ہوں، اگر ہماری وجہ سے تمہاری وہاں ہو جائے جہاں تم چاہتے ہو تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نوجوانوں پہ کیا گزرتی ہے جب عشق ہو جائے اور وہاں ابا شادی نہ کرنے تھے. ابا تو پرانے ہو گئے نا، ان کے وہ جذبات رہے نہیں ہیں، تو ہم ابھی تھوڑے پرانے زیادہ ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے ابھی جذبات کیا ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا لے آؤ ابا. جب ابا آئے نا تو گیٹ پہ ایسے کھڑے ہو گئے، وہاں سے صحیح آ رہے تھے، ایک دم گیٹ پہ ایسے ہو گئے جیسے ان کو پتہ نہیں شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے یا بھی بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اب میں نے کہا بھائی ان کو اندر تو لاؤ، کہہ رہے چلا ہی نہیں جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ ڈرامہ کر رہے تھے، وہ یہ ڈرامہ کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ مفتی صاحب مجھے نصیحت کریں تو الٹا مفتی صاحب اس کو نصیحت کریں کہ تیرے ابا مرنے والے ہیں بھائی، اس کی کیا کر. وہ ابا کی جو ایکٹنگ تھی نا خاندانی قسم کی، اس پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے. یہ جیسے بچہ ڈرامے کر رہا ہے نا، ایسے ابا نے بھی کیا شروع کر دیے، سیاست سے کام لینا شروع کر دیا. وہ ابا کو گھسیٹ رہے، ہائی کر رہے، پتہ نہیں وہ کہہ رہے بی پی ہائی ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا بھائی ان کو بٹھاؤ، تھوڑا نارمل ٹھنڈا پانی، ایسا نہ ہو یہیں گر جائے، میرے اوپر کیس بن جائے گا، مفتی صاحب نے کچھ غلط بول دیا ہے جس سے یہ مر گئے. ہم نے خیر ان کو بٹھایا، ان کو پانی وانی کو کچھ نہیں کھا رہے، بس ایسے بیٹھے ہوئے اوپر، تو غصے میں نہ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا حضرت کیسی طبیعت ہے، بی پی تو نہیں آپ کا ہائی ہو گیا، شوگر ڈاکٹر کو بلاؤ. کہہ رہے ہلکے سے نہیں یوں کر کے مسکرائے گا، کہہ رہے نہیں ہوا کچھ. مجھے لگ گیا یہ کیا چل رہا ہے. تو وہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا کیا ہو گیا، ہلو تو صحیح، ابھی تک تو ٹھیک تھے، ابا ہلو تو صحیح، کیا ہو گیا. ابا فل ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ان کو لے جاؤ، ایکٹنگ کر رہے ہیں یا اوریجنل ہے، لیکن فی الحال کیا کرو ان کو، یا تو ایمبولینس منگواؤں گا میں. تو وہ چلے گئے، تو ابا جیت گئے. تو اب مجھے بات بتاؤ، کسی کے ابا نے آپ کو کہا کہ اگر تو نے فلاں جگہ شادی کی تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. آپ آؤ گے میرے پاس مشورہ لینے کے لیے، میں کہوں گا بھائی وہ کیا حسینہ ہے جس پہ تو اتنا مر رہا ہے کہ تیرا باپ تیری ٹانگیں توڑ رہا ہے، تیری ماں تجھے گھر سے نکال رہی ہے، سارے رشتے دار ناراض ہو گئے، شاید کوئی بہت ہی حسینہ ہوگی تبھی تو عاشق ہو رہا ہے نا. اور وہ مجھے تصویر دکھائے کوئی چڑیل کی، وہ تصویر دکھائے چڑیل. تو میں کیا بولوں گا یار، قربانی دینی بھی ہے تو اس کے لیے کیوں دے رہے تھے، یہی بولوں گا. ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا کو کون سی کوئی کیا ہوگی وہ. تو میں کیا مشورہ دوں گا بھائی تو رہنے دے، یہی مشورہ دوں گا نا. کیونکہ جب قربانی دی جاتی ہے نا تو پھر بہت کوئی اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے، ورنہ نارمل روٹین میں تو سب چلتا ہے. لیکن عشق معاشقے کے بعد جو قربانی دی جاتی ہے تو سامنے یا تو اتنے عالی اخلاق ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں اس کے اخلاق پہ عاشق ہو گیا ہوں کہ بھئی یہ لڑکی اتنی نیک ہے، اس کی نیکی پہ عاشق ہو گیا. ایسا تو مارکیٹ میں اگر ہو جائے تو سبحان اللہ. تو میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی مذہب چھوڑنا اس زمانے میں آسان کام بولو نہیں ہے. جب کوئی مذہب چھوڑتا ہے، پورا ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے جب اسلام کی طرف آتے ہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں. دیکھو ان ملکوں میں ایک بڑی خاندانی چیز ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور جاپان میں بھی، اور ملیشیا بینکاک تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی. ان میں ایک چیز ہے، مذہبی آزادی جب ہے تو ہے، کوئی بھی مذہب چینج کرنا چاہے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بڑی خاندانی چیز ہے. یا آپ کسی جیپنیز کو مسلمان کریں، کوئی پیچھے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. کتنے جیپنیز مسلمان ہو گئے. یہ چیز آپ کو انڈیا پاکستان میں نہیں ملے گی. انڈیا پاکستان میں وہاں ہوتا ہے ہندو لوگ اسلام قبول کریں تو اتنی دھمکیاں پنڈوری ٹاؤن میں جا کے بنا لی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کیس چلتا ہے ان کا کئی سال. تو سیکولر کنٹری انڈیا ہے نہیں، لیبل لگا ہوا ہے کس کا، سیکولر ہے نہیں. تو میں یہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی اتنی بڑی تبدیلی جب انسان مذہب چھوڑتا ہے نا تو ہمیں تو کاٹ پیٹ کے
پتہ نہیں کیا ہو جائے. سب لوگ ناراض ہوتے ہیں نا. فرضی مثال دی میں نے کہا, فرضی ہوتا وہاں بھی کچھ نہیں ہے پاکستان میں. بھائی لوگ تھوڑے سے آگے ہو جائیں, لوگ کافی آ رہے ہیں پیچھے سے, آگے آ جائیں. اے سی کھول دیں میرا, باہر تو بہت سردی ہو رہی ہے بہت زیادہ. یہ بھائی کسی نے انٹر بول دیا آگے 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 ابراہیم 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 کو بلانا, ابراہیم ابراہیم کو بلانا, ابراہیم 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 یہ ہیٹر تو نہیں چل رہا. یہ جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں نا, یہ 2 لطیفے کھو کما دیے ہیں لوگوں نے. گرم گرم ہوا آ رہی ہے ابراہیم, اس کو 2 لطیفے کما دیے. یہ دیر سے آنے کا نقصان ہے نہیں. چلے بھی ادھر توجہ. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی ایسا ہے نہیں, میں نے فرضی مثال دی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا, جب کوئی مذہب چھوڑتا ہے تو پیچھے قوم چھوڑتی ہے اس کو. تو میں نے کہا بھائی کیا اٹریکشن ہے عیسائیت میں جس کی وجہ سے ہم کس کی طرف آئیں, عیسائیت کی طرف آئیں. کیا تعلیمات ہیں تاکہ میں اس کو کمپیئر کروں اسلام سے اور ہندوازم سے اور سکھزم سے. تو وہ تعلیمات ذرا ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم دیکھیں, کمپیئر کریں کہ یہ اچھی ہیں کیا یہ والی تعلیمات. ایسے ہی ہے نا, لا ایک نظام جو ہے, یہ والا اچھا ہے یا یہ والا اچھا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی عیسائیت میں یہ ہے کہ ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ. میں نے کہا وہ تو ہم ساری دنیا یہ کہتی ہے ایک خدا ہے. میں نے کہا پریکٹیکلی عملی دنیا میں لا کیا ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو, عیسائیت یہ کہتی ہے. میں نے کہا تو ہندو بھی یہی کہتا ہے. زرداری صاحب بھی آج کل کیا کہہ رہے ہیں, سچ بولو جھوٹ نہ بولو. تو سارے سیاستدان بھی بول رہے ہیں, ہندو بھی کہہ رہا ہے, سکھ بھی کہہ رہے ہیں, ساری دنیا کے سارے انسان یہی بول رہے ہیں. تو اس کے لیے عیسائیت میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بولا نہیں بھائی چوری مت کرو. میں نے کہا بھائی تو ساری دنیا کی, اس کے لیے مذہب کی تبدیلی, یہ تو انسان کے اخلاقیات ہیں بنیادی, ہے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. تو ان کی بات سمجھ میں نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو اسلام کا ایک لا ہے, دیکھو پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بات تو ہوتی ہے, عیسائی نظام کی بات نہیں ہوتی, یہودی نظام کی بات نہیں ہوتی, ہندو نظام کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ نظام ہی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی کتاب ہی نہیں ہے. میں نے اس سے کہا مجھے بات بتاؤ, مسلمانوں میں مفتی ہوتے ہیں, عیسائیوں میں ہوتے ہیں کیا؟ مفتی کا کام کیا ہے؟ مسائل بتانا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, وراثت میں کس کا کتنا حصہ, نکاح طلاق کے مسائل, رشتہ داری کے مسائل, کاروبار کے. اسلام کا اپنا طریقہ ہے, قبضے سے پہلے بیچنا حرام اور ناجائز. رزق جب تک آپ کی طرف کسی چیز کا ٹرانسفر نہیں ہوتا. ڈراپ شپنگ کے بارے میں کتنے لوگ صبح شام پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں. ہندو اسکالر سے کیوں نہیں پوچھتے, عیسائی اسکالر سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا اس کا عیسائیت سے کیا تعلق ہے. نہ, ہر جب بھی کوئی نئی تجارت آئے گی مسلم اسکالر سے پوچھا جائے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, کیونکہ ان کے پاس جواب ہے اس کا. نماز کا طریقہ, زکات کا طریقہ, رمضان اور حج, ہر چیز 1400 سال سے محفوظ ہے. میں نے کہا آپ کے پاس قانون کیا ہے, لا کیا ہے جس کو فالو کرنا ہے؟ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, میاں بیوی کا نکاح ہو گیا, اگر نہیں بن رہی علیحدگی کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام میں تو ایک طلاق کا ایک نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, طلاق کا بھی ہے, خلا کا بھی ایک مخصوص نظام ہے. تو کیا نظام ہے؟ اس نے کہا بھائی میاں بیوی میں جب شادی ہو گئی تو اب علیحدگی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھائی غلطی سے چرسی سے شادی ہو گئی تھی لڑکی کی, کیوں علیحدگی نہیں ہو سکتی میرے بھائی؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ یا آدمی کی شادی ہو گئی کسی چرسن سے, ہے بھائی
کیوں اس کے متھے لگا رہے ہو اس کو؟ ڈپریشن میں جائیں گے, خودکشی کریں گے. اس نے کہا نہیں بھائی, اگر وہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر کے رہیں گے, دونوں ایک دوسرے کو سدھار لیں گے. میں نے کہا بھائی ہدایت انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جاپان کی پولیس آپ سب کو, ہم سب کو نہیں سدھار سکی, تو عورت کہاں سے شوہر کو اور شوہر کہاں سے بیوی کو سدھارے گا؟ ایسا تھوڑی ہے انسان کو 100% سب سدھار لیں. میں نے اس کو بہت سمجھایا. میں نے کہا یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے, یہ قانون عقل میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ کی بیٹی جب کسی کو آپ دو اور پتہ چلا وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, سگریٹ سے جلاتا ہے اور نشہ کرتا ہے, دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, آپ طلاق چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ وہ کہہ رہے کوئی آپشن نہیں ہے سر. میں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پادریوں کی ایڈیٹنگ ہے, عیسیٰ ابن مریم کا لا ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا آسمان سے نازل کرتا قانون وہ دین فطرت ہے. پھر میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹے کا کتنا حصہ, آپ کی بیوی کا کتنا حصہ اور آپ کی بیٹی کا کتنا حصہ؟ انہوں نے آسٹریلیا کا لا بتا دیا. میں نے کہا بھائی آسٹریلیا کا لا نہیں, ہمیں کس کا لا چاہیے؟ عیسائی مذہب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ عیسائی مذہب میں کچھ نہیں, عیسائی مذہب میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا پھر میں بجائے عیسائی ہونے کے آسٹریلین کیوں نہ ہو جاؤں؟ میں مذہب تھوڑی ہوا نا. پھر میں حکومت کو حکومت کے قانون سے کمپیئر کروں کہ پاکستان کا لا اچھا ہے یا آسٹریلیا کا اچھا ہے یا امریکہ کا اچھا ہے. جس کنٹری کا لا اچھا ہے وہاں کی نیشنلٹی کی کوشش کروں گا. مذہب کی جہاں بات آئے گی تو خدائی گائیڈنس ہونی چاہیے. آپ کے پاس تو سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں. اب عیسائیت کے پاس کیا ہے سوائے اتوار کو چرچ جانے کے؟ کچھ ہے؟ کوئی لا ہی نہیں ہے, نظام ہی نہیں ہے. ہندو کے پاس ہے کیا؟ ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا کہ ہمارے مذہب کے لوگوں کو مسلمانوں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیٹی کو آدھی جائیداد دیتے ہیں, بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں, اور کہتے ہیں اس پہ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں آدھی بھی نہیں ہے. نہیں یہ بات میرا خیال, یعنی ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. پوری وراثت اٹھا کے بیٹے کو دے دی میرے باپ نے, خود اس نے اپنے بارے میں بتایا. میرے بھائی کو دے دی, بھائیوں میں مجھے 5 روپے نہیں ملے. کاش میں مسلمان گھرانے میں ہوتی, 2 کروڑ اگر اس کو ملتے تو 1 کروڑ مجھے بھی ملتا. ہے ہی نہیں. آج جو بھی اعتراض کیا کرے نا اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے, بھائی آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. اسلام تو گن پوائنٹ پہ دلواتا ہے. باپ اگر وصیت کر کے چلا جائے میری ساری جائیداد اٹھا کے ٹرسٹ میں دے دینا, اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ وصیت کل عدم ہے, بیٹی کو بھی ملے گا اور بیٹے کو بھی ملے گا لازمی. یہ لا کس کا بنایا ہوا؟ 1400 سال پہلے اس یتیم پیغمبر کا جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, ان کا لا نہیں ہے. آج یہ لا سوٹیبل ہے, اس کا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو دنیا نے لا بنایا ہوا وراثت کا, یہ اسلام کے لا کے ٹکر کا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ وراثت اولاد میں نہیں منتقل کرتے, آہستہ آہستہ خونی رشتے کیا ہوتے چلے جاتے ہیں, ختم. اور پھر وراثتیں کتوں اور گدھوں گھوڑوں میں جاتی ہیں وراثتیں. اور ایک اور میں اس بات کا آج کل یہ بہت اعتراض ہو رہا ہے, چلو اگر اولاد کو دینا تھا تو بیٹی کو آدھا کیوں دیا؟ یہ بھی بہت اعتراض ہوتا ہے کہ چلو اسلام نے بڑا احسان کیا, بھائی ادھر ادھر جانے کے بجائے کس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ بچوں میں. تو پھر بیٹی کو آدھا کیوں دیا؟ اسلام نے بیٹی کو آدھا دیا اور پورا آدھا بچا لیا. بیٹے کو ڈبل دیا, پورا خرچ کروا دیا اس سے. دیکھو جب 1.5 کروڑ روپے کسی نے چھوڑے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اللہ نہ کرے زیادہ بچے ہوں, لیکن ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اب 1 کروڑ کس کو ملے گا؟ بیٹے کو. 50 لاکھ کس کو ملے گا؟ بیٹی کو. اب جب بیٹی کی شادی کا ٹائم آئے گا تو مہر کا خرچہ بیٹی پر ہے یا اس کے ہونے والے شوہر پر ہے؟ بولو نا. بارات تو اسلام میں ہے ہی نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کے شوہر پر. اس کے بعد ساری زندگی گیس بجلی کا بل یہ لڑکی اپنے پیسوں سے دے گی, اس کا میاں دے گا, اس کا میاں دے گا. اور آگے ڈلیوری اور بچوں کی پیدائش اور بچوں کی بیماریوں کا خرچہ کون دے گا؟ گورنمنٹ نہیں دے گی, اس کا بچوں کا باپ دے گا. کہتے ہیں تیرا باپ دے گا, یہاں وہی ہے. بچوں کا کون دے گا؟ باپ دے گا. اور پھر اس عورت کا اپنا نان نفقہ وہ کون دے گا؟ آگے بچیوں کی ٹینشن جو ان کی شادیوں کے مسائل اور وہ سب کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. اس کا 1 کروڑ لے کر خرچے 2 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر.
اور بیٹی کو 50 لاکھ دے کر خرچہ 5 روپے کا بھی اس پر شریعت نے نہیں ڈالا، تو کس پر احسان کیا ہے؟ بیٹی پر زیادہ احسان کیا ہے۔ اور ادھر جو اس کے بھائی کو 1 کروڑ ملا تھا وہ تو ولیمے میں ہی چلا جائے گا، وہ تو جب رشتے کا پیغام بھیجے گا نا، ہو سکتا ہے اس کی لڑکی والے مہر ہی 1 کروڑ روپے مانگ لیں، وہ کہے میرے تو باپ کی ساری جائیداد کس میں جا رہی ہے؟ مہر میں جا رہی ہے۔ اور آگے پھر وہ جو گیس بجلی کا بل اور پاکستان میں رہے گا تو وہ جاپانی آئے گا، پھر ہو سکتا ہے آپ لوگ اسی سلسلے میں یہاں آئے گے، ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آپ لوگ ادھر آئے گے، اتنے خرچے آپ کے ذمہ بن گئے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لا اور قانون کو اگر کمپیئر کرو نا آج کے قوانین سے، آج بھی پلڑا کس کا بھاری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون پیش کیا عبادت کا۔ ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہندو میں عبادت ہے، جائیں گے مندر میں، کسی مذہب کا، عیسائیت یا ہندو کا، میں خدا کی قسم مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے، صرف پتا نہیں ہے کہ آپ کمپیئر کرو تو پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اسلام کا پلڑا بھاری ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں۔ آپ عبادت کو دیکھ لو اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک یتیم پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، عبادت کا نظام پیش کیا۔ مسجد، وضو، مسواک، قضاء حاجت، طہارت، اسلامک لا میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا سکھائی جاتی ہے؟ طہارت اور صفائی۔ آج تو دنیا آرگنائزڈ ہو گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، 100 سال پہلے تھوڑی جاپان اتنا صاف تھا جتنا آج نظر آ گیا۔ 100-150 سال پہلے یورپ اتنا صاف تھوڑی تھا۔ کمال کی بات ہے ہم جو صاف تھے گندے ہو گئے، اور جو میلے کچیلے تھے وہ کیا ہو گئے؟ صاف ہو گئے۔ اب تو یہاں واش روم میں پانی بھی آ گیا، ورنہ یورپ امریکہ میں پانی وانی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں سے انہوں نے پانی کا سسٹم سیکھا واش روموں میں، لیکن ایسا سسٹم بنایا کہ لوگ لوٹے بھول گئے۔ میں تو یہاں واش روموں میں پانی کا سسٹم دیکھ کے حیران ہوں، اتنا خاندانی قسم کا سسٹم ہے آٹومیٹکلی۔ اب زیادہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کتنا بہترین طہارت کا نظام انہوں نے بنا دیا جاپانیوں نے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو قرآن میں سب سے پہلا حکم نازل ہوا نا، 2 حکم سب سے پہلے نازل ہوئے۔ نمبر 1 اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، تعلیم کا علم، تعلیم کا حکم۔ نمبر 2 وثیابک، توحید کے بعد کی بات کر رہا ہوں، عقیدہ توحید کے بعد جو عملی احکام نازل ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، سیکھو، تعلیم کی اہمیت۔ دوسری چیز یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھو۔ سب سے پہلے 2 احکام نازل ہوئے ہیں، علم حاصل کرو، اور علم میں کون سا علم؟ توحید کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت۔ کیا 1400 سال پہلے کوئی ہمیں ایسا فلاسفر ملتا ہے جو اتنا میچور ہو اور انسانیت کو طہارت اور صفائی کا درس دے رہا ہوں؟ نبی اسلامی قانون کی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلا قانون جو سب سے پہلا باب ہے وہ طہارت کا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، بتاؤ سب سے پہلے کیا حکم دیا جاتا ہے؟ اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جس مذہب میں داخلہ ہی، انٹری ہی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہو، نہا دھو کے ہو، وہ مذہب کتنا صاف ستھرا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کی حالت دیکھ لو آپ، کتنا صاف ستھرا۔ یہ تو آج دنیا میں صفائی کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کو اویئر کر رہے ہیں۔ جی یہ ہے لگا لائن دیتے لگا، یہ تو آج دنیا ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہے۔ جس مذہب میں مردے کو بھی نہلا دھلا کے دفن کیا جاتا ہے، اس مذہب میں صفائی کا آپ اہتمام دیکھو کتنا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھا تھا جنہوں نے مسواک پہ ایم فل کیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دانت صاف کرتے رہے، ایک بار نہیں درجنوں بار دانت صاف کرتے تھے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال کیا۔ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ بھائی، یہ صفائی سکھائی گئی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں
ہم نے جس حد تک صفائی ممکن ہے صفائی کرنی ہے. تو بھائی یہ ہے اسلام اور آج کا نظام. ہر چیز میں دیکھ لو خاندانی نظام. میں نماز کو جلدی سے ایکسپلین کر کے پھر اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. یہ عبادت کہیں دنیا میں دکھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بتائی ہے. کیسی عبادت ہے نماز, فجر کا وقت, ظہر کا وقت, عصر کا وقت, مغرب کا وقت اور عشاء کا وقت. کیسے خوبصورت انداز سے صفیں بنا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, پہلے دانت صاف کرتے ہیں, ناک صاف کرتے ہیں, اپنے چہرے کو دھوتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. کیا دنیا میں کسی مذہب میں ہے یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب ہے؟ کہیں بھی نہیں. روزے کا نظام ہے, زکوٰۃ کا نظام ہے. کتنی اربوں خربوں روپے کی زکاتیں مسلمانوں کی رمضان میں نکلتی ہیں. سب سے مہنگے تہوار دنیا میں مسلمانوں کے ہیں, جس کا سب سے زیادہ فائدہ غریب اٹھاتے ہیں. دنیا کے کسی تہوار میں غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. کرسمس میں بتاؤ غریبوں کو کیا ملتا ہے؟ کرسمس منانے والے کون ہوتے ہیں؟ پیسے والے لوگ. ابھی بڑے ٹکٹ مہنگے ہوئے تھے جاپان کے. تھائی لینڈ والے جاپان آ رہے ہیں کرسمس کے لیے, اور جاپان والے کہاں جا رہے ہیں؟ تھائی لینڈ جا رہے ہیں. وہ ہمارے ارشاد بھائی نے پھر ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں افغانستان میں تورخم کے بارڈر پہ کھڑا ہوا تھا, تو ادھر سے اتنے سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں اور ادھر سے اتنے سارے ادھر جا رہے ہیں. کہہ رہے میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو فکر ہے کہ یہاں آ جائیں, ان کو فکر ہے کہ وہاں چلے جائیں. تو بھائی وہ والے وہاں رہے, یہ والے یہاں رہے. انہوں نے کہا اگر بھائی کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی اگر یہ دنیا میں ایسا ہو جائے نا کہ سارے وہیں رہیں تو دنیا آباد نہیں ہوگی. ادھر والوں ادھر جائیں گے, ادھر والے کہاں آئیں گے؟ اچھا کہ ہاں کہہ رہے وہ پاگل تھا مجنون, اس نے بولا کہ سارے اگر ادھر ہی ٹھہر جائیں تو دنیا آباد کیسے ہوگی. تو اب دیکھو کرسمس میں بینکاک والے جاپان آ رہے ہیں کرسمس منانے, وہ ہیپی نیو ایئر منانے, اور یہ والے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے تم یہی منا لو, ان کو وہی منانے دو. لیکن پیسہ ہے تو ٹریولنگ بھی ہوگی. کیا غریب آدمی آئے گا کرسمس منانے جاپان؟ تو یہ مالداروں کا تہوار ہے, غریبوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کی نماز سے پہلے جو فطرانے نکلتے ہیں مالداروں کی جیب سے, کروڑوں اربوں روپے میں نکلتے ہیں, اور سارے کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ غریبوں کی جیب. اللہ تعالیٰ عید سے پہلے ہی غریبوں کو اتنا کھلا دیتا ہے, اتنا دے دیتا ہے کہ ایسے رسیدیں کٹ رہی ہوتی ہیں نا, ٹھگا ٹھگ ٹھگا ٹھگ ٹھگا ٹھگ, کروڑوں اربوں. کوئی کاؤنٹ نہیں کیا کسی نے, میں سمجھتا ہوں اربوں کی تعداد میں ہوگی یہ رقم. اور بقرعید میں جانور کٹتا ہے. اتنا مہنگا تہوار کسی مذہب کا ہے؟ ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے. کوئی 10 لاکھ کا بیل لے کر آ رہا ہے, کوئی 15 لاکھ کا بیل لے کر آ رہا ہے, کوئی 1 لاکھ کا بکرا لا رہا ہے, کوئی 50,000 کا. جو بھی مالدار لوگ ہیں, غریب پہ قربانی لازم نہیں ہے. تو کیا وہ سارا گوشت خود کھا جاتے ہیں؟ کتنا صدقہ ہوتا ہے. 1/3 تو ویسے ہی حکم ہے, سنت ہے کہ بھئی 1/3 تو آپ نے صدقہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ کتنا صدقہ کرتے ہیں. تو مالدار آدمی جانور کاٹتا ہے, کھاتا کون ہے؟ مالدار تو بہت تھوڑا کھاتا ہے, کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے. یہ تہوار کا جو نظام اور سسٹم کس نے پیش کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسانوں کے پیش کردہ دو تہوار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ تہوار وہ بھی آپ کے سامنے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کا تہوار پیش کیا تو تہوار بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نہیں ہے. انسان کی سلیکشن میں اتنی خوبصورتی نہیں ہو سکتی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے بھائی اپنے ایمان کو کیا کرو؟ مضبوط. ایمان اور اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. موت تک ایمان سے جڑے رہنا ہے. آپ شرمندہ ہوا کرو اپنے حکمرانوں اور ان کے حکمرانوں کو دیکھ کے. جب آپ ان کے وزیر اعظم کو دیکھو, اتنی تمیز سے بات کر رہا ہے, لائن میں کھڑا ہوا ہے, اور سب سے, میں بھی امیگریشن میں جب جاپان میں امیگریشن ہوئی نا تو اب وہ کوئی فارم مجھ سے فل ہونے سے رہ گیا تھا. اب میرا پاسپورٹ لے کے وہ جو امیگریشن آفیسر ہے وہ یوں کر کے دیکھا, اس نے پھر کینگ پونگ کچھ کیا, مجھے اس کو بڑی میں سمجھ میں نہیں آیا. اب عام طور پر جو ایشیائی ملکوں میں, جو ہم جیسے غریب ملکوں میں جو حال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اشارہ کرتے ہیں ادھر جاؤ, ادھر یوں مڑو. آدمی وہاں جا کے گھوم رہا ہوتا ہے کدھر جانا ہے, ادھر اس کے پاس جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے. پورے طواف کے 7 چکر ایئرپورٹ کے گرد لگائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا میں نے کرنا کیا.
تو وہ امیگریشن آفیسر اپنی سیٹ چھوڑ کے اٹھا, مجھے لے کر گیا اور فارم پکڑایا اس نے اور پین پکڑایا اور پیپر سامنے رکھ کے کہا اس کو, اب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, اتنی کھوپڑی ہمارے اندر. ابھی اگر وہ میں بولتا بول تو وہ کہتا بھائی تو واپس چلا جائے, اس سے زیادہ میرے اندر سمجھانے کی طاقت نہیں. پین پکڑا کے بولا اس, میں سمجھ گیا اس کو فل کرنا ہے. جیسے ہی میں نے اس کو فل کر کے پکڑایا اس نے تھینک یو شکریہ اور انگلش میں بھی تھوڑا سا بولا اور چلو. اتنی تمیز سے بات نظر آ رہی ہے یہاں, ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے, ہر آدمی سے کوئی چیخو پکار, کوئی پھٹا, کوئی گالی. ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق اتنے 3 دن تو ہو گئے نا میرے کو, ابھی تک سنی نہیں ہے میں نے. تو آپ فخر کرو, آپ شرمندہ ہو جب ان کے حکمران اور اپنے حکمرانوں کا کمپیئر کرتے ہو تو آپ کا شرم سر شرم سے بولو چلو. جب آپ ان کی معیشت کو دیکھو اور اپنی معیشت کو دیکھو تو ہمارا سر شرم سے جھکنا چاہیے, اگر غیرت ہوگی. اگر بغیرت ہوں گے تو بالکل بھی. یہاں قانون کی پابندی اور ہمارے ہاں لا قانونیت. جب کوئی جیپنیز آپ سے ملے اور بولے کہ تمہارے ملک میں قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑائی جاتی اور ہمارے ملک میں قانون کو اس طرح فالو کیا جاتا ہے, اس میں جب آپ کا اس سے مناظرہ ہو تو آپ کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے, بنتا ہے. لیکن میرے بھائی جب وہ آپ سے بولے نا کہ ہمارا جو لا ہے اور تمہارا جو اسلام کا لا ہے, ہمارا اچھا اور تمہارا برا, پھر اس کا سر شرم سے جھکنا چاہیے. آپ بولو نا نا, جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قانون دیا ہے وہ سب سے اچھا. تم بہت اچھے ہو, تمہارے پاس وہ لا نہیں ہے جو کس کے پاس ہے, ہمارے پاس. ہم 5 ٹائم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں, تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. رب کی بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو, بنانے والے کو تم نے نظر انداز کر دیا. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے, کریٹر کا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ان درختوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا. یہ درخت کس نے پیدا کیے ہیں, یہ سافٹ ویئر جو گٹھلی میں ڈالے ہیں نا, جس سے یہ گٹھلی درخت بن کے پھول نکلتے ہیں اور پھر اس میں دوبارہ پھل پیدا ہوتا ہے اور ان پھلوں میں وہی گٹھلیاں دوبارہ لوٹ کے آ جاتی ہیں. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ کوئی ذات ہے جس نے کھجور کی اور آم کی گٹھلی میں یہ سافٹ ویئر پیدا کیے ہیں. آٹومیٹیکلی ایسے سافٹ ویئر کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی ایجاد نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب وہ دودھ پیا کرے نا غیر مسلم, ان سے بولے کہ آپ کی دودھ کے بارے میں آپ رپورٹ پیش کرو, ہم بھی رپورٹ پیش کرتے ہیں. ہماری رپورٹیں آپ کی رپورٹوں کے پلے کی نہیں, ہم شرمندہ ہیں. لیکن دودھ پی کر اس دودھ کے خالق کا ہمیں بتانے والا اسلام ہے. آپ کو خالق کی پہچان کرانے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں قرآن نے بتایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ پلاتے ہو, کھلاتے ہو. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, چند گھنٹوں کے اندر اس سوکھے چارے کو ہم چکنے گاڑھے دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں, اور پھر اس دودھ کو تم جب اپنے حلق کے قریب لے کر آتے ہو اتنا مزیدار کہ حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. یہ جو گائے بکری اور بھینسوں میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کی کر دیے, آپ دیکھو گنے کے رس میں ادھر سے گنا ڈالا جاتا ہے تو گنے کا رس نکلتا ہے. تو ادھر یہ ایسی مشین ہے, گنے کی مشین میں ادھر سے گنا ڈالا جاتا ہے, ادھر سے کیا نکلتا ہے, جوس, رس نکلتا ہے. وہ مشین بھی کروڑوں اربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایجاد نہیں ہوئی ہے. تو وہ مشین ادھر سے سوکھا چارہ ڈال رہے ہیں, ادھر سے گاڑھا دودھ نکل رہا ہے. وہ مشین آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے بن گئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. جاپان کی پولیس کو بلانا پڑے گا پھر سمجھ میں آئے گا. مجھے بتاؤ نا گنے کی مشین میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ دشمنوں کو بھی وہ والا جوس نہ پلا. میں بہت شوق سے پیتا تھا گنے کا جوس, اب پینا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پتا چلا کہ اس میں گنا کم اور مکھیاں فل پروٹین. حالانکہ گنے میں پروٹین نہیں ہوتے, ہمارا جو گنے کا جوس ہے فل آف پروٹین ہے. امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے. وہ آپ اتنے جلد جاتے ہیں اندر, یا تو مر جاؤ گے یا ایسا بچو گے کہ پھر کوئی جرثومہ آپ کو قیامت تک نہیں مار سکے گا.
یہاں سے جب بھی لوگ جاتے ہیں نا یورپ سے یا جاپان وغیرہ سے بیمار ہو جاتے ہیں ادھر جا کے, ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں وہ امیون سسٹم کو تھوڑا سا وہ کمزور ہو گیا بہت زیادہ. تو خیر آپ مجھے بتاؤ, گنے کی ایک مشین جس میں ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں ادھر سے گنے کا رس نکل رہا ہے, کوئی سائنسدان آ کے بولے یہ آٹومیٹکلی خربوں سال میں خود بخود بن گئی ہے, مان لو گے؟ نہیں مان گے. جاپان کے سائنسدان بھی بولیں گے پھر بھی نہیں مان گے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, ادھر بھینس کے منہ میں سوکھا چارہ ڈال رہے ہو, اس گنے کے رس کو تو کسی مشین میں ڈالو تو رس تو اس کے اندر نظر آ رہا ہے, مشین میں نہ بھی ڈالو دانتوں سے چباؤ کے نکل جائے گا, پتھر سے کوٹو کے نکل جائے گا. سوکھے چارے کو آپ لے جا کے جاپان میں یہاں کے بڑے سائنسدانوں کو بولو کہ اس میں تیل کا چکنائی کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ بولیں گے بھائی ایسی مشین نہ ایجاد ہوئی ہے نہ اربوں سال میں ایجاد ہوگی, کیونکہ اس میں یہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکلے گا, اس کی تو حقیقت چینج ہوگی. اللہ میاں نے ہزاروں سال پہلے جانور پیدا کیا جو ہزاروں سال سے انسانوں کی خدمت کر رہا ہے, ادھر سے سوکھا چارہ اور ادھر سے چکنا گاڑھا دودھ. ایسی مشین ہمیں اسلام بتاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, قرآن نے بتایا, یہ خود بخود ایجاد نہیں ہوئی ہے. لہذا جب دودھ پیا کرو, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھایا کرو, تو اسلام کی یہ خوبی ہے, وہ ہمیں دودھ پلانے والے کا انٹروڈکشن پہلے کرواتا ہے, دودھ پہ ریسرچ کا حکم بعد میں دیتا ہے ہمیں. اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے؟ ہمارا پلڑا بھاری ہے مذہب میں. پھر ہمیں اللہ نے عبادت سکھائی. جب ایک رب کو ہم مانتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کو کیسے منائیں, ہم اپنی پیاس کیسے بجھائیں اس سے محبت کا اظہار کر کے. دنیا میں کسی مذہب میں یہ تعلیمات نہیں, ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. صبح اٹھو, وضو کر کے اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے سجدہ کرو, پھر دوپہر کو سجدہ کرو, پھر عصر میں, پھر مغرب میں, پھر عشاء میں. رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھو, زکوٰۃ فرض ہوئی تو ادا کرو, اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کیا کرو, قربانی ہے, فطرانہ ہے. یہ تعلیمات غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں ہے. زندگی میں ایک دفعہ حج ہے, اللہ نے اپنا گھر بنایا بیت اللہ میں, کہ جو مجھ سے دیوارہ وار محبت کرتے ہیں, میرے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, وہ یہاں کے میرے گھر کے گرد چکر لگائیں. آگے انسانوں کے حقوق, جلدی سے بس بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. انسانوں کے حقوق کی ڈیٹیل بھی اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس بولو نہیں ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں انسانوں کی کیا حقوق ہیں, تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہیومن رائٹس. تو کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہیومن رائٹس. اور خواتین کے لیے الگ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویمن رائٹس. خواتین کے حقوق اور انسانوں کے حقوق, یہ مبہم نعرے ہیں. انسانوں کے حقوق کا مطلب یہ کہ جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں اس کو کوئی کسی کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں. تو ویسے ہی یہ تو کامن سینس کی بات ہے, اس کا بٹوا ہے, اس کی جیب ہے, اس کی پینٹ ہے, آپ کیوں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کرے, سب ایک دوسرے کا خیال کریں. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے, اس کے لیے تو کوئی الگ سے قانون سازی کی ضرورت, سزائیں متعین کر دو. کسی کے چماٹ مارے تو آپ ہی چماٹ نہ مارے, پولیس کو بلائیں وہ چماٹ مارے گی. ہمارے یہاں پولیس کو بھی بلاتے ہیں, 6 چماٹے پہلے مار چکے ہوتے ہیں اس کے. میں جرمنی میں تھا تو میں نے 2 بندوں میں پھٹا دیکھا, بڑے پاورفل گھوڑے تھے, وہ بڑے طاقتور. پھٹا ایسا خاندانی کہ دونوں کے ہاتھ میں راڈ ہے, گھمائے جا رہے ہیں, لگا نہیں رہے. اور وہ تمہاری ایسی انگلش میں گالیاں دے رہے ہیں. ترجمہ میں نے نہیں کروایا, پتہ نہیں کیا نکلے اندر میں, بہت ہی خطرناک گالیاں نہ نکل جائیں. تو میں نے کہا چھوڑو, ترجمہ رہنے دو اس کا, جرمنی میں, سوری انگلش میں نہیں. تو اب وہ لڑ رہے ہیں اور یہ گھما رہے ہیں, مکے بھی اور وہ راڈ بھی, دائیں بائیں, لگا نہیں رہے کسی کو. میں نے کہا یار یہ کیسا, ہمارے یہاں اگر ایسا پھٹا ہو 2-4 تو قتل ہو چکے ہوتے اب تک. اتنا خطرناک جھگڑا کر ہوتا, 8-10 بندے لیٹ چکے ہوتے. لڑ ایسے رہے اور تھے بھی بڑے پاورفل. انہوں نے کہا بھائی یہاں اگر کسی کو کسی کا ہاتھ لگ گیا, جس کا ہاتھ پہلے لگے گا کیس اس کے خلاف ہو. تو ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ میں منہ سے جتنا لڑ سکتا ہوں لڑوں, ہاتھ لگانے میں پہل یہ کرے میں نہ کروں. سعودی عرب میں ایسا ہوا ہے, جو پاکستانی جو لاہور کے تھے انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. کسی عربی سے نا سعودی سے ان کا پھٹا ہو گیا. اب ان کو سعودی عرب کے لا کا پتا تھا اس پاکستانی کو, کہہ رہے میں چاہ رہا تھا یہ مجھے دھکا دے کسی طریقے سے اور میں بہت زور سے گروں.
کہہ رہے سعودی نے غصے میں نا بہت زیادہ جب ہوا تو مجھے ہلکا سا دھکا دیا. کہہ رہے میں 3-4 قلابازیاں کھا کے گرا اور رگڑ بھی ماری میں نے اپنے تاکہ خون نکلے. مجھے خود سنا رہے. کہہ رہے پولیس آئی, میں نے کہا دیکھو یار ایسے دھکا دیا, وہ اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا سعودی کو. کہہ رہے حالانکہ اتنا بڑا بیچارے کا قصور تھا نہیں, اسے تو ہلکا سا یوں کیا تھا اور ہم نے ایک فائدہ اٹھایا قانون سے. قانون تو اب یہی دیکھتا ہے نا بھائی پہل کون کر رہا ہے, اتنی ڈیٹیل میں کون جائے گا, دھکا تو اس نے دیا ہے. تو اچھے قانون ہے, ہونا بھی ایسی چاہیے بھائی. کیوں پولیس ہے, یہ تھوڑی کہ آپ کا کوئی مسئلہ تو آپ خود ہی منہ توڑ دو اگلے کا. منہ توڑو گے تو وہ بھی جواب میں منہ توڑے گا, پھر آپ منہ توڑو گے, پھر وہ ایک مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ تو ایک کامن سینس کی چیز ہے نا, الگ سے تو کوئی قانون نہ ہوا نا. اسلام نے ہمیں بتایا ہے, اسلام نے کہا بھائی ہیومن رائٹس بھی ٹھیک ہے لیکن ہیومن کو دیکھا جائے گا. جو انسان ہے وہ آپ کا باپ ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا چاچا ہے, آپ کا ماموں ہے, آپ کا بھتیجا ہے, آپ کا بھانجا ہے. سب کے اللہ اس کے رسول نے الگ الگ رائٹس بیان کی ہیں. پھر ملتے ہیں انسانوں کو رائٹس, ورنہ مبہم نعروں سے حقیقی رائٹس نہیں ملتے. ویمن رائٹس کی جہاں تک بات آتی ہے, دنیا نے کہا عورت کے حقوق, آپ ان سے پوچھیں ماں کے کیا حقوق ہیں, یہاں کے دنیا خاموش. تبھی جتنا ماں کے حقوق کی پوری دنیا میں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اتنا ظلم دنیا میں کہیں کسی اور ہستی کے ساتھ نہیں ہوتا. 18 سال کا ہوتے ہی اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ کے چلے جانا, یہ انسانیت پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا کرنا ہے انسانوں کے حقوق ادا کر کے جب آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کو نہیں خیال کر رہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسلام نے بتایا نا نا نا, عورت کے حقوق میں سب سے پہلے کون سی عورت ہے؟ تمہاری ماں ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اس کے سامنے تم نے اف نہیں کرنا, اس کے قدموں میں بڑھاپے میں جنت تلاش کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس پر اللہ کی لعنت ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس پر؟ آپ نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہیں معاف کروائے اللہ سے, اور اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کر لیا. جنت کمانے کا اتنا بڑا آپشن جس نے چھوڑ دیا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں والدین کی خدمت کا اصل ٹائم ہی جب شروع ہوتا ہے جب گوروں کے ہاں ان کے اولڈ ہاؤس جانے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس وقت گھر میں رکھنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے, اس وقت تو خدمت کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر خدمت کر کے جنت واجب نہیں کی تو تم پر اللہ کی لعنت. یہ اس کی مثال ایسے جیسے جاپان آ کے بھی پیسہ نہیں کمایا تو گھر والے کیا بولتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو. نہیں آئی میرا حل بات سمجھ. آپ جاپان آئے اور یہاں آپ آ کے قریب ہو گئے تو لوگ کہیں گے یار تو پاگل ہے کیا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی جنت کمانے کا جو بہترین ٹائم شروع ہوتا ہے نا وہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اس وقت خدمت کر کے ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت مذہب آپ کو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کی اجازت دے رہا ہے؟ بول دو نا کیا ہو گیا بھائی, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں نا, کہاں اجازت دے رہا ہے آپ کو؟ اسلام نے بتایا تم نماز پڑھ رہے ہو, تمہارے باپ ماں دادا دادی نانا نانی انہوں نے اگر تمہیں پکارا تو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک ایک کے حقوق کو ایکسپلین کیا. بیوی کے حقوق بتائے. آج ہی ویمن رائٹس کے بڑے نعرے ہیں, عورت کے حقوق, عورت کے حقوق. مل کیا رہا ہے اس کو سوسائٹی میں؟ بوائے فرینڈ مل رہا ہے اس کو, تو کسی کام کا نہیں ہے کم وقت. گدھی کو بھی گدھا مل جاتا ہے, گھوڑی کو بھی گھوڑا مل جاتا ہے. آج ایک گھوڑا, کل دوسرا گھوڑا, کل دوسرا گدھا, پرسوں تیسرا گدھا. گدھا گدھی کے حقوق اٹھاتا ہے؟ بولو نا. گدھی کے جب بچہ ہوگا تو وہ گدھا آئے گا کہ میری پروڈکٹ ہے تو چلو میں بھی اس میں تمہارے ساتھ برابر کا ذمہ دار ہوں نا, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ ویمن رائٹس میں عورت اور گدھی میں کوئی فرق رہ گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ اسلام نے بتایا کہ عورت کی طرف جانے کے لیے تمہارے پاس اس کو بیوی بنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اور اس کو بیوی بھی بیوقوف بنا کے نہیں بنا سکتے. اس کے پیچھے اس کا باپ ہے, اس کے پیچھے اس کا بھائی ہے. پہلے ان خاردار جھاڑیوں سے گزرنا پڑے گا, وہ انٹرویو لیں گے. ایسے تھوڑی آدمی اٹھا کے, خاندانی آدمی ایسے تھوڑی پیغام بھیج دیتا ہے بھائی. پیچھے باپ کھڑا ہوتا ہے نا, وہ باپ پوچھے گا ہاں بھائی بتا کماتا کتنا ہے. اس کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟
اس لیے کہ اس نے بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی اپنی شادی میں, وہ بیوقوف نہیں بنا سکی, اس کی لڑکی کا ابا رکاوٹ بن گیا تھا. وہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے برباد کر دوں. پھر جب آپ رخصت کر کے اس کو گھر میں لے کر آؤ گے, ساری زندگی کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئی. وہ جو آپ کو 1 کروڑ ملا تھا نا جائیداد میں جس پہ آپ خوش ہو رہے تھے, وہ سارا 1 کروڑ میں سے آدھا شادی پہ نکل گیا آپ کا, 50 لاکھ رہ گئے آپ کے پاس. تو پھر آپ جاپان ہی آؤ گے. یہ سب آپ لوگ یہاں اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے آئے ہوئے ہو, سمجھ رہے ہو. کمارے چھڑے چھاٹ کو نہ جاپان جانے کی ضرورت نہ امریکہ جانے کی ضرورت. تو حق کون زیادہ دے رہا ہے عورت کا؟ اسلام. تو جب یہ سیکولر لبرل قوتیں لوگ کہا کریں نا ہم عورت کو حق دے رہے ہیں, تو یہاں آپ شرمندہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ بولو بھائی اس میں ہمارا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے ہر چیز میں. یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ لوگ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, آپ کی 3 بنیادی ذمہ داری ہیں یہاں پر. نمبر 1, ان لوگوں کے احسان کو مانو کہ انہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو جس نے آپ پر احسان کیا, ماں باپ کے حقوق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا احسان ہے. اگر آپ ان کی حق تلفی کریں گے تو ناراض کون ہوگا؟ اللہ. تو ان حکومتوں نے آپ کو ایک اچھا عزت کے ساتھ ٹھکانہ دیا ہے, آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہے. میں تو یہاں کو سب پاکستانیوں کو, انڈین کو دیکھ رہا ہوں, بنگلہ دیشیوں کو مزے اڑا رہے ہیں یہاں. ہم لوگ وہاں گٹر کے ڈھکن تلاش کر رہے ہیں کراچی میں. مجھے یاد ہے 10 سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ گٹر میں ڈھکن ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. پتہ نہیں کون کھا رہا ہے, اللہ ہی جانے. پہلے ہم چرسیوں پہ ڈال دیا کرتے تھے کہ چرسی کھاتے تھے, ہیروئن جو ہے نا وہ گٹر کے ڈھکن لے کے اندر سریا بیچ کے کھا جاتے تھے. زرداری کھا رہا ہے, اب پتہ نہیں کہ کون کھا رہا ہے. تو اب کون کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, لیکن کھا رہے ہیں, بھارت جو بھی کھا رہے ہیں. آپ لوگ یہاں سکول میں, یہاں کی گورنمنٹ, ہم اپنے ملک سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں. میں جو یہ اپنے ملک کے حالات بتاتا ہوں یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں بتاتا, توہین کے لیے نہیں, افسوس کے اظہار کے لیے. مذاق تو ہم اپنے حکمرانوں کا اڑاتے ہیں, اور اڑانا بھی چاہیے. اگر میرے میں طنز آ رہا ہے نا تو ملک کے خلاف نہیں. ملک تو ہمارا ایسا ہے کہ اگر ہمارے وسائل صحیح استعمال ہو ہم دنیا میں سب سے آگے نکل جائیں. بلوچستان میں سونا اتنا ہے, اتنا سونا ہے کہ آپ برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں گے. بلوچستان میں کوئلہ اتنا ہے, ماہر معیشت نے بتایا کہ 200 سال تک پورے ملک کو فری بجلی مل سکتی ہے. اتنے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں, جو چھپے ہوئے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا. گیس, پیٹرول, اتنے ذخائر, اور لوگوں کا دل بھی اتنا بڑا ہے. لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہاں پہ, لیکن ٹیکس سے 20 گنا زیادہ عوام پہ خرچ کر دیتے ہیں. غلط کرتے ہیں, ٹیکس بھی دینا چاہیے, لیکن یہ ٹیکس نہ دینا کنجوسی کی وجہ سے نہیں ہے. کنجوس ہوتے تو عید بقرعید پہ اتنا خرچ کرتے غریبوں پہ, اور رمضان میں اتنی زکاتیں نکلتی, اور ایک آدمی اتنے بچوں کو پال رہا ہوتا. کنجوس کھلا سکتا ہے کیا؟ ایک کنجوس آدمی گھی کا ڈبہ لے کر آیا, دیسی گھی. کنجوس کے تو یہ حالات ہوتے ہیں. ایک کنجوس آدمی دیسی گھی کا ڈبہ لے کر آیا. اب اس کو یہ ڈبے کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے چکناہٹ ہوتی ہے. بڑے عرصے کے بعد نا بچے بولتے تھے وہ دیسی گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے. اس نے کہا چلو لے آتے ہیں, دیسی گھی کا ڈبہ لے آیا. اب اس نے کہا دیکھو بیٹا ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, کیونکہ اس کے اوپر بھی کچھ چکنائی ہے. جب تک یہ اچھی طرح صاف نہیں ہو جاتا نا ڈبہ نہیں کھلے گا. اب بچے روزانہ صبح اٹھتے وہ ڈبے سے روٹی لگا لگا کے کھا رہے. اس کا کہیں سفر پہ جانا تھا تو اس نے ڈبہ رکھ دیا الماری میں, کہ ایسا نہ ہو کھول کے بیڑا ہی گرم کر دیں گے. الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا اور آتے ہی بچوں سے پوچھا کہ بیٹا ایسا تو نہیں تم نے ڈبہ کھولا, الماری کا تالا توڑنے کی کوشش کی ہو؟ بچوں نے کہا نہیں, وہ بھی کنجوس کے بچے تھے. بیٹا پھر تم نے صبر کیا کہ نہیں صبر نہیں کیا؟ کیا کیا؟ کہتا ہے وہ الماری سے روٹی لگا لگا کے اس نے تھپڑ لگایا. کم وقتوں چند دن تک گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے بولتے. کنجوس کے حالات تو ایسے ہوتے ہیں. الماری سے روٹی لگا, سمجھتے ہیں نا, تو ہر وقت بولتا رہتا ہے. میں نے کہا دیکھو یار یہ آزادی کا کتنا, بھائی مسجد کے اوپر لگا دو بس. آپ نے پورے شہر میں پھیلا دیا, کل پابندی لگے گی. تو پہلی بات یہ ان کا احسان ماننا ہے, اور آپ نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. انلیگل رہنے کی کوشش بہت معذرت کے ساتھ نہیں کرنی.
دوسرا کام آپ نے ٹیکس وقت پہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی اسلام کی بات کی نا، اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، تو اسلام نے اس معاملے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ جب تمہارا کسی حکومت کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا تو تم نے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پہ مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں الحمدللہ، میں خود مسجدیں ہر ایئرپورٹ پہ ملیں گی آپ کو، یہ ان کی بھی خوبی ہے کہ انہوں نے آپ کو مسجد بنانے کی اجازت دی۔ اچھا حکومت نے بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا باہر کے اسپیکر کی بھی اجازت ہے، تو کتنی آزادی دے دی انہوں نے، خود ایئرپورٹ پہ مسجدیں بنا دی مسلمانوں کے لیے، وضو خانے بنا دی، تو بڑی اچھی بات ہے یہ۔ تو اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ مسلمانوں کا امیج یہاں پر ٹیکس ادا کرنا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا، جو بات آپ نے کہنی ہے وہ تمیز سے کہنی ہے، جلاؤ گھراؤ یہ سیٹ اپ اور یہ مار دھاڑ والا یہاں نہیں شروع کر دینا۔ کچھ ہوتے ہیں بے وقوف قسم کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے خود ہی کنٹرول کرنا ہے۔ اور تیسرا کام میرے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان سے وہ چیز لینی ہے جو ان میں خوبی ہے، جو حقیقت میں اسلام کی ہے۔ سب سے اچھی بات تمیز سے بات، جو پہلا ہی ہمیں منظر نظر آتا ہے نا یہاں پہ، ہر آدمی بات کیسے کر رہا ہے، تمیز سے آئے گا سر جھکائے گا۔ تو قولوا للناس حسنا، تمیز سے بات کرنے کا حکم 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں دے چکا ہے۔ حضرت قتادہ مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا قولوا للناس حسنا، حسنا کا معنی تمیز سے بات کرو، تو یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ؟ حضرت قتادہ نے فرمایا اگر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو اللہ للناس نہ فرماتے بلکہ فرماتے قولوا للمسلمین حسنا۔ اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ تو تھوڑی سی اچھی طریقے سے یہ بات یہاں کرنا سیکھ لیں، پھر گھر جا کے بیگم کے ساتھ پریکٹس کریں۔ بہت مشکل کام ہے، کہیں اور کر لیں گے آسانی سے ہو جائے گی، پریکٹس کس کے ساتھ کرنی ہے؟ بیگم کے ساتھ۔ ایسے آئیے چائے بنائیے لائیے، اس طرح سے آپ۔ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں سے ایسے بات کرتے تھے، کھانا اٹھوا لیجیے، ایسے بولتے تھے۔ حالانکہ حضرت پنجابی تھے ہمارے شیخ، مدر لینگویج ان کی پنجابی، گھر میں پنجابی بولتے تھے، لیکن بیگم سے جب بات کرتے تھے نا تو کھانا اٹھوا لیجیے۔ ہم تو حیران ہو چکے یار، ماشاء اللہ ابھی تک میرے بن نہیں پا رہا مجھ سے وہ اسٹائل، بنانا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ اہل کون ہے؟ تمہارے گھر والے۔ میرے گھر والے یہ تقریریں سنتے ہیں نا تو میری شامت آ جاتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے ادھر کتنی اچھی تمیز سے باتیں کر رہے ہو، ادھر کیا ہو جاتا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں انسان کا بچہ بننے کی ہندی بھائی، پھر میں یہ بولتا ہوں بھائی ادھر سے بھی تو ایسا رپلائی ہے نا۔ ہم جب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی غربت میں گزارا کیا، تو بھائی ان کی ازواج نے بھی تو اسی غربت میں گزارا کیا، تو دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے، ادھر سے بھی اخلاق ہو ادھر سے بھی۔ لیکن اصل حکم یہی ہے، ہم اس پر نہیں اترتے پورے، ہماری غلطی ہے، لیکن اصل حکم کیا ہے؟ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ نبی نے فرمایا تمہارے گھر والے۔ جیسے کہ مولانا کا نام یاد نہیں ہوتا، مولانا حق الامین فتح الامین صاحب، ان کے اخلاق رپورٹ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے بہت اچھے ہیں۔ یہ میں جب ایئرپورٹ پہ اسپیڈ میں آ رہا تھا تو یہ بچہ گود میں اٹھا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور سیف اللہ بھائی کی بھی سنا ہے بہت اچھے اخلاق، تو گود میں نا بھاگ رہے میرے پیچھے پیچھے بچہ اٹھا کے۔ تو خیر یہ تو مزاج بھائی، ایسی مزاج اچھا مزاج، ویسے اچھے اخلاق ہیں لیکن ویسے میں مزاج میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو جو اچھی چیز ہے وہ لے لینی چاہیے ہمیں، چاہے مسلم کے پاس ملے چاہے وہ ہے مسلم، لیکن آپ نے اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا، 5 ٹائم مسجدوں کو آ کے آباد کرو میرے بھائی۔ اخبت طریقے سے نماز نہیں ہوتی، ہر آدمی اخبت طریقے سے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو مسجدیں کس کام کے لیے بنی ہیں؟ پھر نبی نے حکم دیا کہ اگر مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسافر ہے، بیمار ہے، وہ ایک الگ بات ہے، نارملی کہاں نماز پڑھنی ہے؟ آپ قریب میں مسجد ہو، ایسا نہ ہو کہ آدھا گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آپ جا رہے ہو، وہ بھی چلے جاؤ تو اچھی بات ہے، لیکن اتنی دور مسجد ہو تو لازم نہیں ہے، پھر بھی وہیں جماعت کرا لو، کوئی مصلی بنا لو، تو ہمت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تیسری بات، آخری بات،
رمضان کے روزے ہو گئے، اس میں گیدرنگ کیا کریں آپ لوگ، تاکہ ایک دوسرے سے ہم ایمان کو سیکھیں. اور یہاں مدرسے بنائیں آپ لوگ، یہیں کی پروڈکٹ تیار ہوگی، یہیں کے علماء. یہاں جاپنیز بہت سے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ جب عالم بنتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے بھائی. وہ جب کام کریں گے نا، وہ زیادہ اچھا کام ہوگا. اور یہاں مدرسوں میں آپ نے ہمت کرنی ہے. دوسری بات، تبلیغ سے جڑے رہو. تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا نیٹ ورک دے دیتے ہیں جس میں آپ 3 دن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہو، 40 دن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہو، ورنہ کون کس کے لیے 5 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان بری صحبت سے بگڑتا ہے، اچھی صحبت سے سدھرتا ہے. تو تبلیغ والوں نے پوری دنیا میں ایک اچھی صحبت کا انتظام کیا ہوا ہے. اس سے آپ شراب سے بچے رہو گے، زنا سے بچے رہو گے، بیسیوں قسم کی برائیوں سے. اور آپ کو پتہ ہے یہ شراب اور زنا کی جو لذت اور چسکے ہیں تھوڑے دنوں کے ہیں، اس کے بعد انسان سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کو سکون میں وہی رہتا ہے جو بیوی بچوں والا ہے اور شراب کباب سے بچتا ہے. مزے کی زندگی ضرور اسی کی ہوتی ہے. چھٹا لگا کے نا تھوڑی دیر سکون میں آ جانے تو سکون تھوڑی سے ہیروئن چی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں. یہاں تو ہیروئن چی نہیں ہوتے، وہاں بہت ہوتے ہیں. ہیروئن چی کتنے مزے میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. جب اس کو ہیروئن نہیں ملتی تو پھر اس کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں. تو شراب کا اور جتنے نشے اور یہ زنا، یہ سارے نشے ہی ہیں. زنا یہ سب وقتی مزے ہیں بھائی. اس کے بعد یہ بے سکونی کا. تبھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے. ڈپریشن، اسٹریس. تو تبلیغ میں کچھ دن جڑ کے دیکھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھیں نا میرے پاس ابھی فی الحال کھلے نہیں ہیں کیونکہ جاپان ہے نا، جو بات کرو پھر اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہ ہو پیسے لینے کے لیے آ جائیں آپ. خیر، تبلیغ سے جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی ٹائم دیتے ہیں سوال آپ؟ ہاں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. آپ کی فلائٹ ہے، آپ نکلیں. 3 مہینے کے ویزے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اچھا نماز پڑھ کے جائیں. کوئی فلائٹ ہے تو نماز ایئرپورٹ پہ پڑھ لیے گا، ایسا نہ ہولی دفعہ یہ روانہ میں. اچھا جماعت کروا لیں. چلو ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں صحیح. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا کریں، سوال جواب کو اسکپ کر دیں. چلیں پھر کبھی دوبارہ آنا ہوگا انشاءاللہ. آپ کا یہ ارشاد بھائی یہاں کے امیر ہیں ہمارے سفر کے، ان سے پوچھیں جہاں بھی جانا. چلیں پھر انشاءاللہ ابھی کیا کہیں، نماز کا ٹائم.